السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے، اور میرا نام محمد فاروق اعظم جتوئی ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میری اور آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی کہ آگ کو بجھانے کے عمل کے اندر پہلا تھا ٹھنڈا کر دینا، دوسرا تھا ڈھانپ دینا۔ ڈھانپ دینے کا عمل کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہم فائر ایکسٹنگویشر یعنی سلینڈرز جو استعمال کرتے ہیں آگ بجھانے والے آلات، ان کو جب استعمال کرتے ہیں تو ایک تو ہمارا واٹر کا یعنی پانی کا سلنڈر ہوتا ہے، یا پانی کی جو ہے نا نوزل سے ہم آگ بجھا رہے ہوتے ہیں، پانی سے آگ بجھ رہی ہوتی ہے، تو اس دوران میں ہمیں بجلی کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور گیس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ڈھانپ دینے کا عمل جو تھا سموترنگ یعنی اس کے اندر جو ہم نے عمل کرنا تھا، تو اس کے اندر ہم مزید سٹیپ لے جاتے ہیں، یعنی ہم وہاں پر فائر ایکسٹنگویشر لے جاتے ہیں AFFF فوم، یعنی کہ پانی کے اندر جو فوم مکسچر ہوتا ہے، اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر ساتھ میں تھا ڈرائی کیمیکل پاؤڈر۔ یہ دو سلنڈر ہوتے ہیں جو ڈھانپ دینے کے عمل کے اندر استعمال، یعنی ہم ان کو بولتے ہیں کہ ان کو یوز کرنے یعنی ڈھانپ دینے کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم سلنڈر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر میں نے بات کی تھی کہ ہم نے ہمیشہ یہ چیز کو یقین دہانی کرنی ہے کہ یہ جو چیزوں کے اوپر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ پینلز وغیرہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جو کہ کاسٹلی ہوں اور بعد میں پھر ریپیئر کے قابل نہ رہیں۔ ہم اپنے آپ کو اتنی جدوجہد اور کوشش کے اندر ہم جائیں اور اپنے آپ کی زندگی کو بھی داؤ پر لگاتے ہیں، اور جو ہمارے فائر ایکسٹنگویشر ہوتے ہیں ان کا بھی یوز کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور بعد میں ہمیں پتہ چلے کہ جس مشینری کو ہم نے بچانے کے لیے وہ فائر ایکسٹنگویشر استعمال کیے تھے، وہ فائر ایکسٹنگویشر اب ہمارے استعمال کرنے سے فائدہ مند نہ ثابت ہوئے بلکہ نقصان دہ ثابت ہوئے۔ اور وہ نقصان کیا ہوا؟ جس پینل کے اوپر، جس سرکٹ کے اوپر ہم نے ان کو استعمال کیا تھا، بجلی کی سپلائی تو منقطع تھی، جانی نقصان نہیں ہوتا ہے، گیس کی سپلائی بھی منقطع تھی، وہ بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ نقصان یہ ہوا کہ جس پینل کو ہم نے بچانے کی کوشش کی تھی اس کے اندر فوم یا پھر ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کی وجہ سے وہ ریپیئر کے قابل نہیں رہا۔ تو اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کے اندر میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ کاغذ، گتا، لکڑی اور آئل وغیرہ کی آگ جو ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں استعمال کرنا چاہیے CO2۔ اگر وہاں سرکٹس وغیرہ کی آگ لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے؟ CO2، کاربن ڈائی آکسائڈ کا سلنڈر آتا ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ سلنڈر جا کر اس سرکٹ کے اوپر صرف آگ کو کنٹرول کرے گا، نہ اس سرکٹ کا کوئی نقصان ہوگا، نہ اس کے کوئی پرزے وغیرہ افیکٹڈ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ یقین دہانی کر لینی چاہیے کہ اگر وہ سرکٹ وغیرہ ہیں تو اس کے اندر نہ ہی فوم کا سلنڈر استعمال ہوگا اور نہ ہی AFFF فوم کے بعد DCP ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کا سلنڈر استعمال ہوگا۔ ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے فائر فائٹنگ کرنے والے حضرات عموماً طور کے اوپر کوئی مشینری وغیرہ ایسی پڑی ہوتی ہے جس کے اوپر لگاتار پانی کا استعمال کر دیتے ہیں، یا پھر فوم کا استعمال کر دیتے ہیں، یا DCP ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کا استعمال کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ 5 روپے کا ہمارا نقصان ہوا تھا اور 95% ہمارا اکیوپمنٹ یا چیزیں، سرکٹس وغیرہ ایسے تھے جو بچ سکتے تھے، اور ہمارے پانی کے استعمال کی وجہ سے وہ بھی کام سے گئے۔ تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا وہاں پر کون سا سلنڈر استعمال کرنا ہے؟ CO2، کاربن ڈائی آکسائڈ کا سلنڈر استعمال ہوگا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ سلنڈر سے سرکٹس کے اوپر آگ بجھانے کا عمل ہم شروع کریں گے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ سلنڈر جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران میں ہمارا جو سرکٹ ہے جس کے اوپر آگ لگی ہے، اس سرکٹ کو، اس کے کسی بھی پرزے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ جو اس کے جلنے کی وجہ سے پہلا جو نقصان ہوا ہوگا، آگ بجھنے کے بعد وہ قابل استعمال ہے، اور ریپیئر ہونے کے بعد دوبارہ اگر ریپیئریبل ہوگا، آگ اتنی زیادہ اس کو نہ کھا چکی ہوئی تو وہ ریپیئریبل ہوگا اور دوبارہ کام میں لایا جا سکتا ہے۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے یہ بھی ہوگا کہ باقی پڑی ہوئی چیزیں جو ہیں نا وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوں گی۔ پانی سے کیا ہوتا ہے؟ پانی کی وجہ سے یا AFFF فوم کی وجہ سے یا DCP ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کی وجہ سے باقی چیزیں ریپیئر کے لیے چلی جاتی ہیں، اور جب ریپیئر کے لیے وہ چیزیں چاہیں گی تو ریپیئر کے دوران میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ ریپیئریبل رہیں ہی نہ۔ مثال کے طور پر اگر
کسی کا 30-40 ہزار روپے کا ایک سرکٹ پڑا ہے، لاکھ روپے کا سرکٹ کسی مشینری کا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا ڈرائی کیمیکل پاؤڈر یا فوم کا استعمال ہوا ہے۔ ہم نے جو ہے نا سلنڈر کا بھی ضائع کیا، اپنے وقت کا بھی ضائع کیا، اور مٹیریل کو بھی ہم نے ضائع کر دیا۔ تو میرا یہ آپ لوگوں سے میری بہت ہی مؤدبانہ التماس ہے کہ برائے مہربانی ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں، کسی کی مدد کرنے کے دوران میں اس کے آپ مددگار ثابت ہوں، نہ کہ ایسا ہو کہ آپ اس کی مدد کرتے کرتے آپ اس کا کوئی اور نقصان بڑھا دیں۔ تو مہربانی اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور تاکہ جس انسان کے ہم کام آنے کے لیے گئے تھے وہ دعائیں دیں ہمیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کا کام کرنے کے لیے گئے تھے، الٹا اس کے دل سے یہ نکل رہی ہے کہ وہ 5 روپے کا میرا نقصان ہو رہا تھا، اور اوپر سے انہوں نے ابھی یہ کام کیا ہے کہ وہ 5 روپے کی جگہ کے اوپر میرا پورے 100 روپے کا ہی نقصان جو تھا 100 کا 100 ضائع کر دیا۔ تو اس کو ہم نے کوشش کرنا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ بخوبی طریقے سے ہم نے عمل کرتے ہوئے فائر فائٹنگ کے عمل کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ والسلام۔ چینل کو برائے مہربانی میں دوبارہ التماس کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، برائے مہربانی مجھے سپورٹ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسرے بھائیوں تک اس کی انفارمیشن کو پہنچائیں تاکہ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ ہمارا یہ جو عمل ہے، یہ جو کام کرنے کا سلسلہ ہے، اس سے جتنے لوگوں کو انفارمیشن ملے گی یہ صدقہ جاریہ کے حساب کے اندر جائے گا، کیونکہ کسی کی مدد کرنا ہمارا جو ہے نا یہ دینی فریضہ بھی بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا جس کے اندر ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں، یا کسی کے مالی نقصان ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم اس کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو لازم نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی سوچ کے اندر جائیں کہ وہ میری تعریف کرے، یا پھر وہ ایسے عمل کے اندر جائیں کہ وہ بندہ جو ہے نا بس مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس کام کو جتنے لوگ سیکھیں برائے مہربانی ایک سیکھ کر دوسروں کے کام آنے کے سلسلے کے اندر بھی پہنچیں۔ مہربانی، شکریہ، والسلام، اللہ حافظ۔